الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث میں قسم کھاتا ہوں چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی، رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ چھا جائے کہ اے نبی تیرے پالنے والے نے نہ تجھے چھوڑا نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اے نبی آخرت تیرے لیے دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا؟ ٹھکانہ اسی نے تو دیا۔ اس نے تو تجھے راستے سے ناواقف پایا تھا، ہدایت اسی نے دی۔ اس نے تجھے نادار پایا تھا، مالدار اسی نے تجھے بنایا۔ لہٰذا اے نبی یتیم کے ساتھ سختی والا معاملہ مت کرنا۔ مانگنے والا جو آئے اس کو جھڑکنا مت، اور اپنے پروردگار کی نعمت کو سب کے سامنے بیان کرنا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ضحیٰ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اس کے اندر آیت نمبر 8 تک تفسیر ہو گئی تھی، آیت نمبر 9 سے تفسیر باقی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یتیم کے ساتھ سختی والا سلوک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ نبی ایک زمانہ ایسا تھا کہ تم بھی یتیم تھے، تمہارے سر کے اوپر بھی نہ کسی باپ کا ہاتھ تھا اور تمہارے سر کے اوپر نہ کسی والدہ کا ہاتھ تھا، لہٰذا تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، برا سلوک نہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ لہٰذا چونکہ تم یتیم تھے اس لیے جو بھی یتیم ہو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سختی والا معاملہ تم اس کے ساتھ نہ کرو۔
ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری کے اندر ہے یہ روایت، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ انا وکافل الیتیم کہاتین۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اس طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی، ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بالکل قریب ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرے، میرا اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ایسا، میں اس سے یعنی اتنا زیادہ قریب۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین گھر وہ گھر ہوتا ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ برا سلوک۔ لہٰذا اگر ہم اپنا گھر سب سے بہتر بنانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی یتیم کو اپنے پرورش میں لیں، اور پھر پرورش میں لینا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، دراصل ان کو لگتا تو ایسا ہے کہ وہ مال کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندر آگ ہوتی ہے، جس آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب ہوگا کل قیامت کے دن، اور پھر مجبوراً ان کو جہنم کے اندر اور دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب ہے یتیم کا جو مال ہے اس کو ناحق طریقے سے کھانے کا۔ ویسے اگر یتیم پرورش کے اندر ہوتا ہے تو میراث اس کو ملتی ہے اس کے والدین کی جانب سے، لیکن واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ چچا پرورش میں لے لیتا ہے اور پھر اپنا مال خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ یتیم کا مال خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے وعید فرمائے۔ لہٰذا یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، تو اس کے اندر یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں۔ نیز روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، میں اپنے دل کے اندر ایک سختی پاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنی پرورش کے اندر کسی یتیم کو رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سختی اسی وجہ سے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جاوے تو کسی یتیم کو اپنے پرورش میں لے لو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کی جو سختی ہے وہ نکل جائے گی، دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اطاعت اور طاعت کو قبول کرتا ہے۔ تو یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی، سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا۔ اصلاً تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن نبی کے واسطے سے ہمیں دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آ جائے تو اس کو جھڑکو مت۔ مانگنے والے بھی الگ الگ طرح کے ہوتے، کوئی مانگتا ہے مال تو کوئی مانگتا ہے علم۔ یہاں سائل سے دونوں قسم کے مانگنے والے مراد ہیں، لہٰذا اگر کوئی تم سے کوئی علم پوچھے، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، تو اگر کوئی علم پوچھے تو اگر تمہیں آتا ہو تو فبیہا، لیکن نہ آتا ہو تو معذرت کر دو، اس کو جھڑکو مت۔ اسی طرح کوئی راستہ پوچھنے کے لیے تمہارے سامنے آ جاوے، تم کھڑے تھے باہر، کوئی راستہ تم سے پوچھے کہ بھائی یہ راستہ مجھے حاصل کرنا ہے، تمہیں پتہ ہے، تو اگر معلوم ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بولو، لیکن غلط راستہ بتانا یا اس کو جھڑک دینا تو قرآن اس کی ممانعت فرماتا ہے۔ آج کل سلوک تو ایسا ہی ہو چکا ہے کہ علم جب بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے، خصوصاً دنیاوی علم، دھندا وغیرہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے، اس کے جو پرورش کرنے والے ہوتے ہیں وہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کوئی لڑکا
تمہارے پاس رہ کر دھندا سیکھے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی دھندا سکھانے کی تو بہت دور کی بات، لیکن اس کے ساتھ دھوکہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، آدمی اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک پسند کرتا ہے، جو سلوک چاہتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے، کبھی بھی خیانت نہ ہو۔ جو بھی آدمی بھروسے سے آیا ہے تم سے کوئی چیز سیکھنے کے لیے، وہ گویا مانگنے والا ہے، اور قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مانگنے والوں کو جھڑکو مت۔ یہ خیانت والا معاملہ ہے، اسی وجہ سے تو غالب نے کہا کہ جب تیر لگا تو اتنا درد نہ ہوا غالب، جب تیر لگا تو اتنا درد نہ ہوا غالب، درد کا احساس تو اس وقت ہوا جب دیکھی کمان اپنوں کے ہاتھوں میں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ علم کا مانگنے والا ہو تو خواہ وہ مانگنے والا ہو مال کو۔ کوئی آدمی مال مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی فقیر، تو اس کو بھی جھجکنا نہیں چاہیے۔ قرآن کے اندر ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو کوئی مانگنے والا آ جائے تو جب تم مال دو تو اچھے طریقے سے دو، اس کو سنانا مت مال دینے کے بعد، اور اس کے ساتھ سختی والا معاملہ مت کرنا۔ نے اگر نہ دے سکو، تمہارے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ تم اس کی ضرورت پوری کر سکو، تو پھر اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم مغفرہ، اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی معاف کر دو، میں دے نہیں سکتا۔ لیکن یہ جھڑکنا والا سلوک تو ہمارے مفتیان کرام اور جو علماء ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کوئی بھی مانگنے والا ہو، تمہیں اس کے بارے میں اگر معلوم بھی ہو نا کہ یہ اوباشی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال، لیکن پھر بھی وہ آ رہا ہے تمہارے پاس مانگنے کے لیے، تو پھر بھی اس کو جھڑکو مت، نہ دینا ہو مت دو مال۔ اور حقیقی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ آج کل جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کا حقیقی حال اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لیکن ان کی کیا اصل حالت ہے، دل کے اندر جو بات ہے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا راستے وغیرہ کے اندر دکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب تحقیق کر لیا کریں کہ کیا یہ مستحق ہے یا نہیں، کیونکہ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس فقر کو اور اس فقر کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ کتنے سب فقیر ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ جو لاکھ پتی ہوتے، لکھ پتی ہوتے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میسج آیا تھا کہ پاٹن کے قریب ایک فقیر ایسا تھا کہ جس کا انتقال ہوا، اور اس کا انتقال ہوا اور باقاعدہ 7 لاکھ میراث اس نے چھوڑی، مسجد والے اس کو جمع کر رہے تھے۔ تو بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس فقر کو اپنا پیشہ بنا لیا اور خوب کماتے ہیں اس سے، دن ہفتے کی ان کی جو آمد ہوتی ہے تو 10-10 ہزار ہفتے کے اندر کما لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہی فقیروں کو دیں جن کی تحقیق ہم نے اچھی طریقے سے کر لی ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ آدمی واقعتاً یہ اعانت کا مستحق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے دیں، سختی والا سلوک اس کے ساتھ نہ کریں۔ مال نہ ہو تو معافی مانگ لیں، اس لیے کہ معافی مانگنا اور مال نہ دینا بہتر ہے اس مال دینے سے جس کے پیچھے تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہو۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتے۔ تو خواہ مانگنے والا علم کا مانگنے والا ہو، خواہ مانگنے والا مال کا ہو، جھڑکنا تو کسی کو نہیں ہے۔ ہاں مال دینا ہے ان کو جن کی تحقیق ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لی ہو، اور جن لوگوں کی تحقیق ہمیں معلوم نہیں تو ان کو مال نہ دینا ہی بہتر ہے، تاکہ وہ اس کو اپنا پیشہ نہ بنا لیں۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ ہمارے جو صورت کے اندر مال دینے کا جو سلسلہ ہے تو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ لے لے، جب بھی جی چاہا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ مال نکالنا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس ڈبے کے اندر رکھ دے۔ ڈبے کے اندر جب مال آ جائے تو چاہیے کہ یہ خدمت خلق جو ہے، جو ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہی چلاتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ مال جمع کر لے، مال جمع کر کے خدمت خلق والوں کو پہنچا دے، پھر وہ جو مستحق اصل میں ہوتا ہے نا اس کو تلاش کر کے اس کو پہنچا دیں گے تمہارا مال۔ یہ بہتر صورت ہے صدقہ کرنے کی۔ اور دیکھو مال ہر آدمی کو محبوب ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر بوجھ رکھے، جو چیز محبوب ہے اس کو نکالے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انشاءاللہ اس سے اس کی اصلاح ہوگی، اللہ خوب اجر دے گا۔ یہ جو آیت نمبر 8 کے اندر یہ بات بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی تم تو نادار تھے،
تمہارے پاس مال نہیں تھا، مالدار ہم نے ہی تمہیں بنایا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ جس طرح تم نادار تھے تو ہم نے مالدار تمہیں بنایا، اسی طرح جو لوگ مالدار نہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو جھڑکو مت۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت پر اکمل طریقے سے عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو آج کل کے بڑے بڑے مالداروں کے پاس بھی نہیں، خودداری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، لیس الغنی عن کثرت العروج، اصل مالداری وہ مالداری نہیں جس میں تم بہت زیادہ سامان اپنے پاس رکھو، ولکن الغنی غنی النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ دل کی مالداری یہ کہ آدمی کے پاس اگر مال ہو تو کم مال اگرچہ، لیکن اس کا دل اس کو اس بات پر ہی آمادہ کرتا ہو کہ مجھے لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو دوں گا، لوگوں کو سخی رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ ان کے پاس مال تھا نہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انفاق خوب کرتے تھے۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے سالانہ خراج ٹیکس آتا تھا۔ علماء نے اس کی مقدار بیان کی ہے کہ سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کے 1,00,000 درہم آ جاتے تھے۔ 1,00,000 درہم اس زمانے کے اعتبار سے بھی یہ رقم بہت زیادہ کہلاتی ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم میں سے کوئی بھی رقم اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، کبھی بھی اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، فوراً خرچ کر ڈالتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے یہ سالانہ خراج جس کی مقدار 1,00,000 درہم تھی وہ آنے والی تھی۔ اب جب مال آنے والا ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں نا کہ دیوار کے بھی کان ہوا کرتے ہیں، لہٰذا صحابہ کو یہ بات معلوم چل گئی کہ رات کے وقت مال آنے والا ہے، اور لانے والے کون؟ ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ لانے والے ہی مال۔ تو ہوا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت مال آنے والا تھا، تو فجر کے اندر جو پبلک ہوتی ہے اس سے زیادہ پبلک ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج تو بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ اب صحابہ پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی مسجد نبوی میں آ کر پڑھتا نہیں تھا، سب اپنے اپنے علاقے کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ مال آنے والا تھا نا تو سب جمع ہو گئے مسجد نبوی کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر ثانی نہیں کی، فوراً ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ اس مال کو صحن کے اندر پھیلا دو، فجر کی نماز پڑھا لی اور پورا مال تقسیم کر دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سب کو دے دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنا تھا، جو گھنا نفس ان کو حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہوا یہ کہ پورا بحرین کا جو مال تھا 1,00,000 درہم کے برابر تھا، وہ اس زمانے میں سب تقسیم کر دیا، سب تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ایک فقیر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کو کہتا ہے کہ اے نبی مجھے تو کچھ حصہ ملا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی سب کچھ دے چکا ہوں، میں نے اپنے حصے کے لیے بھی کچھ چھوڑا نہیں، تو ایک کام کر، تو نے جتنا مال تجھے چاہیے کسی دوسرے سے قرضہ لے لے، اور قرضہ پھر تیرے کو ادا کرنا نہیں، میں ہی ادا کر دوں گا تیرا قرضہ۔ حضرت عمر وہاں موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی آپ نے جتنا مال آپ کے پاس آیا تھا آپ نے اپنے لیے خود بچایا نہیں، سب کچھ صحابہ کو دے دیا، اب یہ آتا ہے اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ان کو بھی دے دیں، تو آپ کیوں اپنے اوپر خواہ مخواہ کا قرضہ ڈال رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، ناگواری کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں تھے۔ مسند بزار کی روایت ہے، ایک انصاری صحابہ وہاں موجود تھے، سب دیکھ رہے، تو جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آ رہے ہیں، تو مسند بزار کے اندر یہ بات ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اکلالا، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول خرچ کرو، جو عرش کا مالک ہے نا اس کی جانب سے کمی کا خوف مت رکھو، اللہ خوب دے گا تمہیں۔ انصاری کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس خوش و خرم ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت پر عمل تھا کہ خود کے پاس کوئی مال نہیں لیکن دیگر لوگوں تک مال پہنچاتے تھے۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لا نکلا نہیں. ہمیشہ جب کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ تب لا کہتے تھے. لا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے نہیں. لا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے نہیں. کوئی مانگنے آ جاوے تو تمہیں اگر مال تمہارے پاس نہ ہو تو تم کہتے ہو لا، نہیں میں نہیں دے سکتا. علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کلمہ پڑھنے کے علاوہ لا نکلا نہیں. لا نکلتا تھا آپ کی زبان سے اسی وقت جب لا الہ الا اللہ پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی لا نکلتا نہیں تھا. شاعر کہتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پوتے کے بارے میں، حضرت زین العابدین کے بارے میں شاعر یہ قول کہتا ہے، لیکن یہ دراصل یہ شعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ فٹ ہوتے ہیں. شاعر یہ کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کبھی نہیں کہا. لا کہا تو فقط تشہد پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کہا. شاعر کہتا ہے ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد لکان لاؤہ نعم. اگر تشہد نہ ہوتا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کہنا بھی ہاں ہوتا. شاعر یہ کہتا ہے، یعنی حضور نا کبھی کہتے ہی نہیں تھے. ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور کو ایک کپڑا ہدیے میں دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا ہدیے کے اندر دیتی ہے وہ. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، لنگی کی بہت سخت ضرورت تھی. تو حضور نے وہ کپڑا قبول کر لیا. گھر جاتے ہیں اور اس کپڑے کو فوراً لنگی بنا لیتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، دیکھتے ہیں حضور کی لنگی کو، حضور کی لنگی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں لنگی بہت اچھی ہے، مجھے دے دو. اب حضور نہ کہنے والے، ابھی کہا ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد لکان لاؤہ نعم. حضور نے نہ نہیں کہا. حضور نے کہا ٹھہرو، لنگی کا مسئلہ ہے، ابھی تو دے نہیں سکتا، میں گھر جاتا ہوں اس کے بعد دے دو. حضور گھر گئے اور جب حضور گھر گئے نا تو جو موجود تھے سب نے اس صحابہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تجھے کچھ سمجھ پڑتی ہے نہیں، حضور کو لنگی کی ضرورت تھی. اب حضور نہ تھوڑی کہنے والے کہ تو نے اس طرح مانگ لیا. اب سب صحابہ کو ڈانٹ رہے. لیکن اصل جو آدمی مجنون ہوتا ہے نا اس کو ڈانٹوں کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضور سے اس لیے مانگی تاکہ یہ لنگی میرے لیے قبر میں جاؤں تو میرے لیے کفن بنے. مجھے اس کو پہننا نہیں ہے ابھی، میں اس کو حفاظت سے رکھوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں قبر کے اندر جاؤں نا تو حضور کی یہ لنگی میرے لیے سہارا بنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، آتے ہیں اور لنگی بھی دے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ آیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عمل کیا. دراصل یہ جو قرآن کی طرف سے ہمیں مأمورات ملتے ہیں، حکم اور احکام ملتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ آسان ہمارے لیے اسی وقت ہوگا جب ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی. دل کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے نا تو بھئی اس صورت میں جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں، مال بہت اچھا لگتا ہے، وقت لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ یہ چاہتے نہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو، برباد ہو. وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مال دوسروں کے پاس جاوے. لیکن جب آدمی کے اندر اللہ اور رسول کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ مال دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو وقت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور یہ آدمی اللہ کا پکا ولی بنتا ہے. ہمارے جو بزرگان کرام ہیں انہوں نے اسی طرح تو کئی مجاہدے کیے اور مجاہدہ کرنے کے بعد ان کو دل کی صفائی حاصل ہوئی. دل کی صفائی اس طرح آسان طریقے سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خوب مشکل کرنی پڑتی ہے اور خوب مشکلیاں آدمی کو جھیلنی پڑتی ہے، پھر دل صاف ہوتا ہے. سب سے مشکل کام اگر کوئی ہو نا، سب سے مشکل کام تو وہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے. اس کا واقعہ میں تمہارے سامنے بیان کروں. ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچوروی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پیران پیر حضرت مولانا ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. اب یہ ہوتے ہیں پوتے مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ ہوتے ہیں نواسے حضرت شیخ جلال الدین تھانے شریف کے.
اور ان کے شیخ ہوتے ہیں شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو کتنا اونچا واسطہ. اب یہ جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس، شیخ نظام الدین بلخی کے پاس، دل کا علاج کرانے کے لیے. شیخ کے پاس پہنچتے ہیں تو شیخ چونکہ خلیفہ تھے شیخ جلال الدین کے، جو ان کے نانا ہوتے ہیں، تو انہوں نے خوب ان کا اکرام کیا پہلے تو کہ آؤ آؤ بیٹھو، صوفے پر بیٹھو، اس طرح خوب ناشتہ کروایا، پانی پلوایا. لیکن پھر جب شیخ ابو سعید گنگوہی نے یہ بات ان سے کہی نا کہ میں یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں یہاں پر صوفے پر آرام سے بیٹھنے کے لیے آیا نہیں ہوں، میں تو اپنا دل صاف کرانے کے لیے آیا ہوں، تو فوراً ناشتہ بھی واپس منگوا لیا، پانی وغیرہ بھی دیا نہیں، اور مجاہدہ کروانے شروع کی. کہیں مجاہدہ کر بات بھی کرتے نہیں تھے تاکہ تکبر دل کا جو ہو وہ دل سے نکل جائے. اور اتنا سخت مجاہدہ کہ آدمی ذرا سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی میں تمہارے سامنے بیان کروں کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا تکبر دراصل دور کرنا تھا نہیں، اور تکبر کے اندر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو جب تک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ نہ دے تب تک تکبر اس کے دل سے جانے والا نہیں. تو ہوا یہ کہ ایک بھنگی تھی جو کچرا وغیرہ اٹھا کر پھینکتی تھی. شیخ ابو سعید گنگوہی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ نظام الدین اس بھنگی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ذرا جو گندگی ہے نا اس میں سے کچھ حصہ اس کے قریب ڈال دینا. یہ چونکہ بڑے آدمی کی اولاد میں سے ہے، ان کے ابا ہوتے تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور جو بڑے باپ کی اولاد ہوتی ہے اس کے اندر بھی کچھ خمار ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کے اندر خمار ہے یا نہیں. تو وہ بھنگی ایسا کرتی ہے کچھ گندگی شیخ ابو سعید گنگوہی کے پاس رکھ دیتی ہے. رکھتی ہے تو فوراً غصے ہو جاتی ہے کہ تو جانتی نہیں میں کون ہوں. اس طرح کوئی سلوک ہوتا ہے؟ نہ ہوا گنگو، کیا کہا؟ نہ ہوا گنگو، یعنی اگر گنگو ہوتا ہے نا ابھی یہ تو تجھے تیری اوقات پتہ چل جاتی. ابھی تو میں باہر ہوں، اس سے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن تو نے یہ جو سلوک کیا ہے نا یہ بہت برا سلوک کیا ہے تو نے. شیخ نے سب دیکھا. شیخ نے کہا اچھا ابھی بھی اس کے اندر تکبر ہے، ابھی بھی اس کو غصہ آتا ہے. تو شیخ نے خوب ان کی صفائی شروع کر دی. یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ شیخ نے اسی بھنگی کو حکم دیا کہ اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو نجاست وغیرہ تو لے جاتی ہے نا وہ ان کے قریب نہیں ڈالنا، ان کے اوپر ڈالنا ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی تکبر دور ہوا یا نہیں. تو وہ آتی ہے بھنگی، نجاست ڈال لیتی ہے، لیکن اب یہ نہ ہوا بھنگو کہتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں ارے تمہیں تکلیف پہنچی تو نہیں، چلو میں بھی اٹھا لیتا ہوں. اس طرح اصلاح ہوئی. یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ شیخ نظام الدین نے ان کو کہا کہ چلو اپنے شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں. شکار کرنے کے لیے اس وقت جب جاتے تھے تو کتے وغیرہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور کتے وغیرہ بالکل قابو میں نہیں رہتے تھے جب وہ کسی شکار کو دیکھ لیتے تھے. تو ہوا یہ کہ کتے اور ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ دے دی شیخ ابو سعید گنگوہی کے ہاتھ کے اندر، اور کہا کہ کچھ بھی ہو جاوے نے ان کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، مجھے شکار کرنا ہے ان کتوں کے ذریعے سے، کچھ بھی ہو جاوے رسی کو چھوڑنا مت. یہ شیخ کی جانب سے ان کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا. ہوا یہ کہ شیخ تو وہاں سے چلے جاتے، لیکن جب کتے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اس طرح وہ کتے دوڑے، جنگل کے اندر ان کو لے گئے، اور انہوں نے پھر بھی اپنے شیخ کی بات ٹالی نہیں، بلکہ ان رسیوں کو یہ پکڑتے رہے یہاں تک کہ خود بھی گھسیٹ کر جنگل کے اندر ان کے کپڑے میلے ہوئے اور زخم کئی آئے ان کے جسم پر. زخم آتے ہیں ان کے جسم پر، اور پھر شیخ نظام الدین بلخی کو کشف ہوتا ہے اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کشف کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نظام الدین تیرے ساتھ تو اتنی سختی ہوئی نہیں تھی، اے نظام الدین تیرے ساتھ تو اتنی سختی ہوئی نہیں تھی کہ آج تو میرے پوتے پر اتنی سختی کر رہے ہیں. فوراً تنبہ ہوا، اور فوراً پھر ان کو جو نوازنا تھا ان کو انہوں نے اس طرح نوازا. خلاصہ یہ کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کتنی ریاضتیں کرتے تھے، کتنی مشقتیں کرتے تھے، تو ان کا دل صاف ہوتا تھا اور دنیا کی محبت سے پاک ہوتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے دلوں کو صاف کریں. جب ہمارا دل صاف ہوگا تو پھر انشاءاللہ قرآن اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن اصلاح بھی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھ میں اصلاح ہو جو واقعتاً اصلاح کرنے کا لائق ہو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نام نہاد ہوتے ہیں، اصلاح کرنے کا سلیقہ تو ان کو آتا نہیں، لیکن اصلاح کرنے وہ لوگوں کی شروع کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے شیخ حضرت مفتی اسماعیل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ایک اور خلیفہ تھے مولانا اسماعیل صاحب بدات،
ان کے ساتھ تھا میں نرولی میں تھا تو ایک پیر تھا، اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ لوگوں کے پاس سے پیسے بہت مانگتا ہے اور پیسے مانگتا ہے اور نماز خود پڑھتا نہیں۔ تو مفتی اسماعیل صاحب اس وقت نوجوان تھے، وہ جاتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، جو یعنی پیر بھائی تھے، ان کے ساتھ جاتے ہیں مولانا اسماعیل صاحب بدعت کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا کہو نا کہ نماز پڑھ لیا کرے۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تو نماز پڑھتا نہیں۔ تو اس پیر نے کیا جواب کہا؟ اس پیر نے کہا کہ تم لوگ ظاہری مولوی ہو، نماز پڑھنے کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، ہم تو ماشاءاللہ روحانی مولوی ہیں، ہماری روح مدینے جاتی ہے اور وہاں پر نماز پڑھ کر آتی ہے۔ تو مفتی اسماعیل صاحب نے فوراً کہا کہ وہاں ہوٹل وغیرہ بھی سب مل جاتی ہوں گی، کھانا کھا کر آنے کا، نماز وہاں پڑھنے جاتے ہو تو پھر کھانا بھی وہاں پر ہی کھا کر آنے کا، کھانا کیوں کھا کر نہیں آتے؟ تو یہ دراصل اصلاح ایسے عالم کے پاس سے ہونی چاہیے جس پر تمہیں اعتماد ہو، وہ تمہاری اصلاح کرے گا، دل صاف ہوگا نا، جب دل صاف ہوگا نا تو پھر اس صورت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن پھر بھی اصل ہدایت تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اگر اللہ ہدایت دینا چاہے گا تو ہدایت سے ہم نوازے جائیں گے، لیکن اگر اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں ہدایت ہو تو ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں گے ہمیں ہدایت ملنے والی نہیں۔ سورہ قصص کے اندر ہے، آیت نمبر 56 کے اندر، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، جسے تم چاہو اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت، صحیح راستے پر ہمیں لگا، اور انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا دل صاف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اتنے چہیتے تھے، حضور کی رات دن حفاظت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف انہوں نے پہنچائی نہیں، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا تو ایمان ان کو نہیں ملا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ وفات پا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی کہ میرے یہ چچا ایمان لے آئے، کچھ بھی کر کے ایمان لے آئے، لیکن ملعون ابو جہل کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ نبی بہت کوشش کر رہا ہے اپنے چچا کو ایمان پر لانے کے لیے۔ تو ابو جہل یہ اپنے ایک ساتھی کو لیتا ہے اور اپنے ایک ساتھی کو لے کر ابو طالب کے گھر پر پہنچتا ہے۔ ابو طالب کے گھر پر پہنچتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر بات کر رہے ہوتے تو ان کو بات بھی کرنے نہیں دیتا، اور جو قریبی جگہ ہوتی ہے، جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کی قریبی جگہ جو ہوتی ہے وہ قریبی جگہ لے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابو جہل، یعنی ابو جہل کو جو ان کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ محمد اس کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، مکے کی عورتیں جو ہے وہ کیا کہیں گی اگر ابو طالب اپنا آبائی دین چھوڑ دیتا ہے، اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ لیتا ہے، آگ کی در کی وجہ سے محمد کے دین پر ایمان لے آتا ہے، تو ذرا تو سوچ کہ مکے کی عورتیں کیا کہیں گی اس کے بارے میں، مکے کے بچے اس کا مذاق بنائیں گے۔ لیکن یہ بات ابو طالب نے سن لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ چچا جی آپ ایمان لے آؤ، باقی کا سب کام جو ہے وہ میں سنبھال لوں گا، اگرچہ تم نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ لیکن ابو طالب مانے نہیں، اور انہوں نے آخر میں یہی بات کہی، اختار النار علی العار، آر سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے میں آگ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہوا۔ معلوم ہوا اللہ جسے ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے وہ ہدایت سے راہیاب ہوتا ہے، ورنہ جو آدمی ایسا ہو کہ اللہ سے ہی نہ مانگے تو پھر اس صورت میں ہدایت پر آنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگنے کے نتیجے میں اللہ اس کو صحیح راستے پر لائے گا۔ اگرچہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے لیکن آدمی کو اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ کیا ہوا ہم کو اگر دو چار موجیں چھو گئی، ہم نے بدلا ہی نہ جانے کتنے طوفانوں کا رخ، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافِ زندگی سے سیرت فولاد پیدا کر، مسافِ زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی،
تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہ تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ آدمی کو چاہیے کہ خود اپنا آپ پر محنت کرے، انشاءاللہ پھر بلندیوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دوحہ کے آخر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی جو نعمت تجھ پر ہے نا اس کو بیان کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آتا ہے تو اس کا جو لباس ہوتا ہے نا بہت پرانا قسم کا لباس ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا مال ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا بہت مال ہے۔ کہا کون سا مال ہے؟ تو اس نے کہا ہر طرح کا مال ہے، میرے پاس بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہے، سب ہے میرے پاس۔ تو حضور نے فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو کم سے کم اس کا اظہار تو فرما، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا اظہار اعلیٰ طریقے سے لوگوں کے سامنے کرے۔ جب اعلیٰ طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرے گا تو یہ اس کا تکبر نہیں بلکہ یہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ یہی بات چاہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب اظہار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، قیمتی جوڑے پہنتے تھے۔ لہٰذا اگر آدمی کے پاس مال ہو تو اس طرح نعمت کا اظہار وہ کر لیا کرے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہاں پر یہ کی ہے کہ نعمت سے یہاں پر مراد قرآن وغیرہ ہے، کہ اللہ نے اگر تم پر نعمت فرمائی ہو، تمہیں قرآن کا علم دیا ہو، حدیث کا نور دیا ہو تو چاہیے آدمی کو کہ وہ پھیلاوے۔ مثلا ہم ابھی تفسیر کے سلسلے میں بیٹھے، کتنی سب ایسی باتیں ہوں گی جو نئی تھی ہمیں سمجھ میں آئی، تو جو بھی علم ابھی اس مجلس کے اندر ہمیں حاصل ہوا نا لوگوں کو پہنچاؤ۔ اپنے ماتحت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پہنچاؤ، اپنی بیویوں کو پہنچاؤ، بچوں کو پہنچاؤ، رشتہ داروں کو پہنچاؤ۔ جتنا پہنچاؤ گے اتنا اس آیت پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ دوحہ کی تفسیر الحمدللہ پوری ہوگی۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ الم نشرح کی تفسیر ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم تفسیر کا سلسلہ جو ہو رہا ہے اس کو خوب قبول فرما، اس کو خوب فروغ عطا فرما۔ ہر گھر کے اندر تفسیر کے انوارات مولا کریم پھیلا دے۔ مولا کریم قرآن کا شوق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ مولا کریم جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہر حاجت تمنا مولا کریم خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو اخروی اعتبار سے ہو خوب قبول فرما۔ مولا کریم جو غلطیاں ہو جاتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، سننے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، سنانے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمانا، ہماری پکڑ مت کرنا اور اس تفسیر کے سلسلے کو مولا کریم خوب فروغ عطا فرمانا۔ یتیم کے ساتھ بدسلوکی سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو مانگنے والا ہے مولا کریم تو صحیح طور پر جو حقیقی طور پر مستحق ہے اس کو مال پہنچانے کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو فقط ڈھونگ کرتے ہیں اور مولا کریم ان کا پیشہ مانگنا ہو گیا ہے، اے اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ خراب سلوک ہو اس سے ہماری پوری حفاظت فرما اور مولا کریم نعمت ہم پر خوب فرما۔ مولا کریم خوب مال دے، خوب پیسہ دے مولا کریم، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تیری نعمتوں کا خوب اظہار کر سکے اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر خوب عمل پیرا ہو سکے۔ اور اے اللہ اہل فلسطین غزہ والوں کی خوب مدد فرما۔ مولا کریم اب تو ان کے احوال بھی ہمارے سامنے نہیں آتے، مولا کریم کیا حال میں ہوں گے تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے مولا کریم، لیکن ہم انہیں بھولیں گے انشاءاللہ نہیں۔ اے اللہ اس تفسیر کا سلسلہ ان کو پہنچا دے مولا کریم، ثواب ان کو پہنچا دے اور ان کی خوب مدد فرما۔ حمص والوں کو مولا کریم جیت عطا فرما اور اسرائیل کو مولا کریم خاک میں ملا دے۔ امید ہے کہ مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔